اور امریکہ ایران پر بہت بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اگلے 24 گھنٹے میں امریکہ دوبارہ ایران پر حملہ شروع کر دے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خود ایک بیان نے ہنگامہ برپا کر دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکی فوج ایران پر خطرناک حملہ کرنے کی پوری تیاری کر چکی تھی، لیکن پھر اچانک امریکہ نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا ہے اور صرف 1 گھنٹے کا وقت باقی رہ گیا تھا آپریشن شروع ہونے میں، اور امریکہ نے ایران کو پھر دوبارہ مہلت دی ہے، مزید ٹائم دیا ہے کہ وہ امریکہ کی شرطوں کو مان لے، ورنہ اب امریکہ ایران کو چھوڑنے والا نہیں ہے، خطرناک حملہ ہوگا۔ ایک اور دعویٰ سامنے آیا کہ سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات نے اہم ترین کردار ادا کیا ایران پر ہونے والے حملے کو روکنے میں، کیونکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر حملہ کرنے سے پہلے سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم محمد بن سلمان سے فون کر کے بات چیت کی، قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے بات چیت کی، اسی طرح یونائیٹڈ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے ڈونلڈ ٹرمپ نے بات چیت کی، اور ان تینوں رہنما نے، عرب کے ان تینوں دیشوں کے سربراہوں نے امریکہ سے کہا کہ فی الحال بات چیت جاری رکھی جائے، ایران پر حملہ سولوشن نہیں ہے، کیونکہ اگر ایران پر حملہ ہوگا تو ایران پلٹ وار کرتے ہوئے ان عرب دیشوں پر ہی حملہ کرے گا، نقصان ہمارا ہوگا۔ اور فائنلی امریکہ پیچھے ہٹ گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر لکھ کر جانکاری دی کہ امریکہ حملہ کرنے کی پوری تیاری کر چکا تھا، صرف 1 گھنٹہ وقت باقی رہ گیا تھا، لیکن دوبارہ امریکہ نے اپنا پلان بدل لیا ہے۔ اس کے بعد امریکی صدر نے وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے بھی بات چیت کی، اور صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے امریکی صدر نے یہی کہا کہ مذاکرات کی میز پر ایران صرف اپنی شرطیں ہم سے منوا رہا ہے، امریکہ کی ایک بنیادی شرط ہے، اس کو ایران نہیں مان رہا ہے، اس لیے اب امریکہ ایران پر حملہ کرے گا۔ ایران پر حملہ ہونا امریکہ کی ضرورت بن چکی ہے۔ امریکی صدر نے وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کھل کر کہا، حملہ ہونے ہی والا تھا، فائٹر پلین تیار تھے، جو نیوی ہے اس نے پوری تیاری کر لی تھی، جو میزائل ہے وہ لوڈ ہو چکا تھا، اور بس ایکشن کی ضرورت تھی، یعنی حملہ شروع ہونے والا تھا۔ 1 گھنٹے کا وقت رہ گیا تھا منگل کو آپریشن کے شروع ہونے میں، اور رات میں ہی آپریشن شروع ہونا تھا، لیکن فی الحال اسے روک دیا گیا ہے۔ لیکن ہم نے امریکی آرمی سے کہہ دیا ہے کہ اگر اگلے چند دنوں میں ایران نے لچک نہیں دکھائی تو اس پر دوبارہ حملہ کر دیا جائے۔ Well, I'm saying 2 or 3 days, maybe Friday, Saturday, Sunday, something, maybe early next week, a limited period of time. Because we can't let them have a nuclear weapon. If they had a nuclear weapon, they would start with Israel, they would blow it up, and they would blow it up fast. سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات کا کردار سب سے زیادہ اہم رہا۔ اسرائیل کے ایک صحافی نے سب سے پہلے اس بات کا انکشاف کیا، اس کے بعد الجزیرہ نے یہ رپورٹ شائع کی ہے، بی بی سی نے رپورٹ شائع کی ہے کہ سعودی عرب، قطر اور یو اے ای کا سب سے اہم کردار رہا۔ ان دیشوں کے حکمرانوں نے امریکی صدر سے کہا کہ اگر آپ ایران پر حملہ کریں گے تو ایران ہماری سرزمین پر موجود آئل ریفائنری پر حملہ کرے گا، گیس فیلڈ پر حملہ کرے گا، ہمارے نیشنل اثاثوں کو نشانہ بنایا جائے گا، اس لیے ایران پر حملہ نہیں ہونا چاہیے، بات چیت مزید جاری رکھی جائے۔ اور فائنلی امریکہ ایران کے ساتھ کچھ دنوں تک اور بات چیت جاری رکھے گا۔ قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری کا بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قطر لگاتار پاکستان سے بھی بات چیت کر رہا ہے، امریکہ اور ایران سے بھی بات چیت کر رہا ہے، اور ثالثی کا فریضہ ادا کرنے والا ملک پاکستان کو قطر کا مکمل طور پر سپورٹ مل رہا ہے۔ اور قطر نے امریکہ اور ایران دونوں دیشوں سے کہا ہے کہ بات چیت کو مزید وقت چاہیے، اتنے کم وقت میں اتنے بڑے دیشوں کے اندر جو جنگ جاری ہے، جو تنازع ہے، اس کا سلوشن نہیں نکل سکتا ہے، اس لیے مذاکرات کو مزید وقت چاہیے۔ یہ قطر کا بیان سامنے آیا ہے۔ ادھر برٹش حکومت کے ایک فیصلے نے اور زیادہ لوگوں کو چونکا دیا، کیونکہ برٹش ایئر ویز نے فیصلہ کر لیا ہے گلف کے لیے اپنی فلائٹ کو اگست تک سسپینڈ رکھنے کا، اس کی سروس کو بحال نہ کرنے کا۔ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ اب شاید جنگ رک گئی ہے اور برٹش ایئر ویز کی سروس شروع ہو جائے گی، دوسری کمپنیاں اپنی فلائٹ کی سروسز شروع کر دے گی، لیکن برٹش ایئر ویز کا یہ تازہ فیصلہ بتا رہا ہے کہ شاید
امریکہ اب ایران پر ایک اور حملہ کر رہا ہے اور امریکہ ٹال مٹول کر رہا ہے. کسی بھی وقت امریکہ حملہ کر سکتا ہے. امریکہ کی عادت یہ رہی ہے کہ جب امریکی صدر کی طرف سے کہا جاتا ہے ایران پر حملے کو فی الحال روک دیا گیا ہے، کارروائی کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے اور ایران کو ایک طرح سے غفلت میں رکھا جاتا ہے اور ادھر امریکہ حملہ شروع کر دیتا ہے. ایران کی آرمی کا بیان سامنے آیا ہے. ایران کی جو مرکزی آرمی ہے اس کے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے اسپوک پرسن نے کہا کہ ہمارا ہاتھ ٹریگر پر موجود ہے اور اگر امریکہ نے حملہ کیا تو ہم جواب دینے کے لیے پوری طرح تیار ہیں. ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. پہلے سے زیادہ قوت اور مضبوطی کے ساتھ ہم جواب دیں گے. ایران کے فارن منسٹر عباس عراقچی کا بیان سامنے آیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ بات چیت کا مطلب یہ نہیں ہے سرنڈر کرنا، جھک جانا، ہتھیار ڈالنا، بلکہ بات چیت برابری کی سطح پر ہونی چاہیے اور اگر برابری کی سطح پر امریکہ بات چیت نہیں کرے گا تو پھر ہم دوبارہ جنگ میں جانے کے لیے تیار ہیں. ادھر جیسے ہی امریکہ نے ایران پر حملہ کی دھمکی دی تھی، ایران کو بھی یہ ان پٹ مل گیا تھا امریکہ حملہ کرنے والا ہے اور اس کے بعد ہی ایران نے تمام ساحلی علاقوں میں ایئر ڈیفنس سسٹم کو ایکٹیو کر دیا تھا. کچھ علاقوں میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے، پروٹیسٹ کرنے لگے، خاص طور پر قشم آئی لینڈ جو اسٹیٹ آف ہرمز کے قریب ہے اور بحر عرب سے بھی نزدیک ہے. اس آئی لینڈ پر سب سے زیادہ امریکہ حملہ کرتا ہے. ایران کی نیوی کا مرکز اور سینٹر بھی قشم آئی لینڈ ہے تو وہاں ایئر ڈیفنس سسٹم کو ایکٹیویٹ کر دیا گیا تھا. عوام سڑکوں پر آ گئی تھی، نعرے لگنے شروع ہو گئے تھے، امریکہ مرد آباد، اسرائیل مرد آباد. لیکن پھر ٹرمپ نے کہا کہ حملے کو روک دیا گیا ہے. پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی حال ہی میں ایران کا دورہ مکمل کیا ہے. یہ ان آفیشیل دورہ تھا اور کہا جا رہا ہے کہ اسی حوالے سے دورہ تھا. اب پاکستان پر بھی کچھ لوگوں نے سوال اٹھانا شروع کر دیا ہے. جیسے متحدہ عرب امارات کے ایک تجزیہ نگار کا یہ تجزیہ سامنے آیا ہے کہ پاکستان ایک ناکام ثالث بن چکا ہے. پاکستان صحیح ڈھنگ سے ثالثی کا فریضہ ادا نہیں کر پا رہا ہے اور پاکستان کو سب سے زیادہ مشکل اور چیلنجز کا سامنا ہے کیونکہ اگر جنگ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے تو پاکستان جس کی دنیا بھر میں چرچا ہو رہی تھی، تعریف ہو رہی تھی، اس پر سوال اٹھ جائے گا اور پاکستان اپنے مشن میں، مقصد میں کامیاب نہیں ہو پائے گا.